یہ بہت بڑا دکھ ہے جو اس امت کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ کون سی آواز اٹھائیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں رب کی مدد و نصرت نازل، رب کی مدد و نصرت نازل کیوں ہو؟ کیوں ہو؟ میں بدھ والے دن محمد ایجنسی میں درس قرآن دے کر فارغ ہوا، لوگوں نے کہا دعا مانگی فلسطین کی آزادی کی۔ دعا تو میں نے ختم کر دی۔ بعد میں ایک بندے نے سوال کیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج 43-45 دن گزر گئے ہیں، فلسطین بھوس بن گیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، اتنی لاشیں اٹھ گئی، اللہ پاک کیوں نہیں سنتا؟ میں نے کہا اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک تھوڑے واسطے ایڈا ویلا نہیں بیٹھا کہ ہر ویلے تھوڑی دعائیں قبول کر دو، کا نظام ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریٹر کا قانون اگر سمجھنا ہو تو سب سے پہلے رب کائنات کی قدرت کو دیکھو، وہ سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اب وہ چونکہ سبجیکٹ اس کی طرف گئے تو اور نکل جائے گی۔ بہرحال اس نے کہا آج ابابیل کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا نہیں آئے گے ابابیل، بنتے بھی نہیں، اللہ رب العزت پر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ابابیل ہی بھیجے۔ اس نے کہا اس وقت بھیجے تھے، میں نے کہا اس وقت ماحول اور تھا۔ آج 56 اسلامی ممالک بے غیرت اور بے حیا بن گئے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 8 اسلامی ممالک جو ایٹم بم کی طاقت رکھتے ہیں وہ کب کام آئیں گے؟ کس وقت کام آئیں گے؟ وہ ابابیل کا کردار کون ادا کریں گے؟ رب دیکھ رہا ہے کہ یہ 56 اسلامی ممالک حرام کھانے والے، عیاشیاں لوٹنے والے کب اپنے ایٹم بموں کو باہر نکالیں گے؟ کب انہیں غیرت آئے گی؟ رب کبھی نہیں ابابیل بھیجے گا۔ یہ رب کا نظام قدرت ہے، رب کا نظام قدرت۔ بڑے بڑے دانشور ہم سے سارا دن بحث کرتے تھے، جب 70 دن کے دھرنے میں موجود تھے، ہم کہتے تھے کہ اللہ کی مدد و نصرت کیوں نہیں؟ ہم حق کی خاطر۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے گی اس لیے ہم آپ کھڑے ہو جائیں حق کی خاطر ڈٹ کر کے، پھر اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوگی۔ کیوں؟ قوم تو گھر میں بیٹھے تماشا دیکھ رہی، تم تو چند ہزار بیٹھے ہو۔ جس قوم نے بدلنا تھا وہ قوم تماشا دیکھ رہی ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت کا ایک نظام ہے۔ وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت 56 اسلامی ممالک نہیں تھے، 56 اسلامی ممالک نہیں تھے۔ ابو طالب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے پہاڑ میں جا کر کے پناہ لے کر کے کہا تھا کہ مولا میں تو تنہا ہوں، گھر تیرا ہے، تیرے محبوب کا واسطہ دے دے۔ اور رب کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو پھر اللہ نے اپنے ابابیل بھیجے۔ آج تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم رکھ کر کے بیٹھے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، مجرے سن رہے ہو، سب کچھ سن رہے ہو، تو کیا مجرے تم رات کو سنو تو صبح ابابیل آ جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کہا تھا کہ ہم امت وحدت تو ہے نہیں، ہم تو مسلکوں کے بٹے۔ فلسطین والوں کو چاہیے کسی بریلوی کو بلائیں، کسی دیوبندی کو اپیل کریں، کسی اہل تشیع کو اپیل کریں، امت وحدت کو وہ پکارے۔ امت وحدت کہاں ہے؟ امت وحدت نہیں ہے کسی بریلویوں کو پکارے، بریلویوں والے اسلام کو پکارے، بریلوی ہندو دیوبندی مسلمانوں کو پکارے، ان کو پکارے جہاں سے آواز آئے، وہاں یہاں کچھ نہیں، یہاں کچھ نہیں۔ وہ جو مدارس سے کھیپ نکلنی تھی وہ کچھ نہیں نکل سکی، تربیت نہیں بن سکی، اور وہاں سے طلباء نے نکل کر کے اپنا کردار ادا کرنا تھا امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے۔ وہ ان کو سوچ نہیں دی گئی، ان کو تربیت نہیں کی گئی۔ وہاں سے نکل کر مدارس میں جا کر کے، مساجد میں جا کر کے امت کو ہدایت دینی تھی۔ آج بھی میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے اور چیلنج سے بات یہ کرتا ہوں کہ آپ مدارس اور خطبات جمعہ کے موضوعات نکال کر کے دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں خطبات جمعہ کے موضوعات خطبہ کے 99% وضو کے فرائض اور غسل کے طریقے پر ہوں۔ ختم پڑھنا حرام ہے حلال ہے، اس پر لگے، اس پر لگے۔ اور قوم کا حال یہ دیکھ لیں، قوم کا حال، قوم کا مزاج بھی دیکھ لیں اور قوم کا حال بھی دیکھ لیں۔ وہ آج کل ایک
مناظرے کی بڑی اسکائپ بنی ہوئی ہے، بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے، اور کون ساری اس مناظرے پر لگی ہوئی ہے. کیا ہے اس مناظرے کے اندر؟ دین کی دھجیاں بکھیری جائے گی. دین پر جب قوم مناظرے کرنے لگ جائے، دین پر جب قوم مناظرے کرنے لگ جائے، علماء ختموں پر لڑنے لگ جائے اور ختم پڑا جا رہا ہو، تو علماء بیٹھ کر کے چند چند صورتیں بانٹ بانٹ کر کے گھنٹہ گھنٹہ ختم پڑے اور نذرانے پر نظر رکھنے لگ جائیں، سمجھ لیں کہ امت تباہ حال ہو چکی ہے، اس کی واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں. آج ایک ختم پہ چلے جاؤ، 7 قسم کے علماء بیٹھ کے ختم پڑھتے ہیں اور آدھی آدھی صورت بانٹ رہے ہوتے ہیں، آدھی آدھی صورت بانٹ رہے. اکثر کلخانیوں کے اجتماع میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، امام کی خطیب کی تقریر لمبی ہو جائے تو گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کلخانی کی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد امام پونے گھنٹے کا ختم پڑھتا ہے سورہ ملک سے لے کر، سورہ ملک سے لے کر وہ پونے گھنٹے کا ختم پڑھتا ہے، پونے گھنٹے کا. آج تک اس مولوی نے اس قوم کو یہ تصور ہی نہیں دیا، سوچ ہی نہیں دی کہ ارے بابا پونے گھنٹے سے جو واعظ اور نصیحت ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے قرآن خوانی ہوئی ہے، جو اس سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا، گھر والوں نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا، ادھر بیٹھ کے جو کچھ پڑھا وہ قرآن نہیں تھا، وہ ختم اصل ہے. اس ختم کو جب تک نہ پڑھا جائے تو مولوی پر بھی فتویٰ، جو مردہ دنیا سے گیا ہے اس کی بھی بخشش نہیں. اور پھر ایک ظلم ایک اور بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے رواج ہے، آپ کرتے ہیں، کلخانی کا اجتماع جب ہو جاتا ہے، مولوی پونے گھنٹے کا جب ختم پڑھ لیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو مولوی صاحب اعلان کرتے سارے مل کے 3 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک اعلان کرتے او بابا جو پونے گھنٹے سے جو کام چل رہا ہے پیچھے وہ کیا ہے؟ کیا اس کو نکال دیں، اخراج کر دیں اس کا؟ جب قوم کی اور امت کے رہنمایان کی اور علماء کی، وارثان منبر کی، خطباء کی، مدارس کے اندر طلباء کی جب سوچ یہ ہو جائے تو پھر ابابیل نہیں اترتا، پھر ابابیل نہیں اترتا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، امت بالکل تباہ حال ہو گئی.